اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈز، میرا نام ہے قاری شفیق، آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن قرآن لرننگ 786۔ آج اسلامک سال شروع ہو چکا ہے اور محرم الحرام کا پہلا دن ہے، اور عاشورہ کے دن کی فضیلت آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ محرم الحرام کا عاشورہ، پہلے تو سمجھ لیں عاشورہ کہتے کسے ہیں، یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں۔ اور علماء کرام نے اس 10 دنوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے کچھ اس طرح لکھا ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو یعنی عاشورہ کی 10 تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام اسی دن یعنی محرم کے 10ویں تاریخ کو عاشورہ کے دن آسمان پر گئے ہیں۔ اور نمبر 3 پہ ہے اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی یعنی جودی پہاڑ پر جا کے رکی۔ نمبر 4 پہ ہے عاشورہ کے دن ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل بنایا اور آگ سے نجات عطا فرمائی، جس کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ اور نمبر 5 پہ ہے اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اور نمبر 6 پہ ہے اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا ہے۔ اور نمبر 7 پہ ہے اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نجات بخشی ہے اور فرعون کو غرق کیا ہے۔ اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا ہے۔ اور نمبر 9 پہ ہے اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت سپرد کی ہے۔ تو دوستو، یہ ہیں 10 محرم الحرام کی خصوصیات اور فضیلت۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 10 محرم الحرام کو یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، خطاؤں کا کفارہ بنتا ہے، اس لیے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دیکھتے رہیے آن لائن قرآن لرننگ 786۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ سب کو سب سے پہلے مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔